فی کیلوری ایک انڈا اگر آپ کو مل جائے تو آپ اعلیٰ معیار کا پروٹین، سیلینیم، فاسفورس، کالائن، وٹامن B12، زنک، کیلشیم اور دیگر غذائی اجزاء اور ایک سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس جیسے کالائن، لاٹین اور زیزینتھین سے بھرپور ہیں۔ آپ کے سیلز کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ انڈے میں زیادہ تر پروٹین انڈے کی سفیدی میں پایا جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اس میں رائبو فلیوین اور وٹامن B2 موجود ہوتا ہے۔ یہ نشوونما، توانائی پیدا کرنے اور انسان کے بہت سے افعال کو درست رکھتا ہے۔ انڈے کی سفیدی زہر کے اثرات کو ختم کرتی ہے، لہٰذا مہلک چیزیں اگر غلطی سے کھا لی جائیں تو انڈے کی سفیدی کا استعمال کرنا چاہیے۔ انڈے کی زردی کا مزاج گرم تر جبکہ سفیدی کا سرد تر ہوتا ہے۔ زردی میں ہیلدی فیٹس، وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس شامل ہوتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ وٹامنز اور منرلز کی ایک ہائی رینج انڈے میں زیادہ ہوتی ہے، جو جسٹ ون بوائل ایگ پر مشتمل ہے۔ انڈے کی زردی لیکٹک ایسڈ کا عمدہ ذریعہ ہے جو جراثیم کش اور سوزش یا ورم کو ختم کرتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے جلد کی جلن دور ہو کر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کا پانی بچوں کے موشنز میں بہت فائدہ مند ہے۔ یہ جلد ہضم ہو کر غذائیت بھی دیتا ہے۔ انڈے کی زردی کا لیپ کڈنی کے لیے مفید ہے۔ راشا کی شکایت میں انڈے کی زردی فائدہ مند ہے۔ انڈے کی زردی ایک صحت بخش غذا کا حصہ ہے۔ انڈے کی 100 گرام زردی میں 1.33 گرام کولیسٹرول ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک انڈا روزانہ کھانے سے کولیسٹرول میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن یہ مشورہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کولیسٹرول لاحق نہیں ہے۔ انڈے کی سفیدی میں نصف پروٹین، فیٹ اور کولیسٹرول کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ ماہرین بھی انڈے کو زردی کے بغیر کھانے کی سفارش نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مکمل انڈا کھاؤ۔ انڈے آپ کو اچھے کولیسٹرول کے لیے مدد کرتے ہیں۔ کولیسٹرول جسے HDL بھی کہا جاتا ہے، انڈے کھانے سے ہائی ڈینسٹی HDL لیپوپروٹین کی اونچی سطح کی طرف جاتا ہے، جسے گڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو ایک دن میں 3 یا 3 سے زیادہ انڈے کھاتے ہیں، یقیناً LDL کی جو خراب قسم ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن ہر ایک کے انفرادی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے بری چیزوں کے لیے آپ کو تکلیف پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھی چیزوں کو صاف کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر ان کے لیے HDL اور LDL کے ساتھ آپ کی جانچ کرتا ہے۔ لوئر ٹرائیگلیسرائڈز آپ کی صحت کے لیے بہتر ہیں۔ جن لوگوں میں HDL کی سطح زیادہ ہوتی ہے، ان میں دل کی بیماری، فالج اور دیگر صحت سے متعلق مسائل کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 6 ہفتوں تک 2 انڈے کھانے سے HDL کی سطح میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ ایک انڈے میں تقریباً 212 ملی گرام کولیسٹرول پایا جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے یہ کولیسٹرول کی مفید قسم ہے، جسے کھانے سے خون میں مؤثر کولیسٹرول کا اضافہ نہیں ہوتا۔ انڈا دل کے لیے برا نہیں ہے، لیکن پریویس ڈیکیڈز میں بلیو کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ایگ کنزمپشن اور دل کی بیماری یا فالج کے درمیان کوئی براہ راست ربط نہیں ہے۔ کچھ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ شوگر والے جو انڈے کھاتے ہیں، ان میں دل کی بیماری کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کچھ اسٹڈیز میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کم کاربوہائیڈریٹ غذا لیتے ہیں اور انڈے کھاتے ہیں، ان میں دل کی بیماری پیدا ہونے کا امکان کم ہی ہوتا ہے۔ انڈوں میں موجود قدرتی اجزاء دل میں پیدا ہونے والے نقائص کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انڈا دل کی بیماریوں اور ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے، دل کی شریانوں کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے، یعنی انڈا دل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس موضوع پر کافی بحث چل رہی ہے کہ آیا شوگر کے لیے انڈا کھانا صحت مند ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کا شکار افراد میں اوسطاً ڈائبٹیز نہ ہونے والے افراد کے مقابلے میں برا LDL، کولیسٹرول کی سطح اور ٹرائیگلیسرائڈز کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ مجموعی طور پر جو لوگ انڈے زیادہ کھاتے ہیں، ان میں دل کی بیماری کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وزن میں کمی کے لیے بنائی گئی انڈے کی غذا کے بعد ڈائبٹیز یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے لوگ بھی دل کے مریضوں کی طرح صحت مند ہوتے ہیں۔ انکریزنگلی ریسرچ انڈیکیٹس، تیزی سے تحقیق اشارہ کرتی ہے کہ
روزانہ انڈوں کی شمولیت ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے افراد کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ کم صحت مند کھانوں کی جگہ لے لیں، جیسے بہتر اناج اور خوراک میں معیاری پروٹین کی سطح کو فروغ دینا۔ انڈا ایک کم کاربوہائیڈریٹ کھانا بھی ہے جس میں لو گلائسیمک انڈیکس اسکور ہے۔ شوگر والوں کے لیے انڈا اچھا ہے۔ آسٹریلیا کی تحقیق کے مطابق ڈائبٹیز کے شکار افراد متوازن غذا کے حصے کے طور پر ہفتے میں 7 انڈے تک کھا سکتے ہیں اور انڈوں کی غذائیت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بے شک یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اوورآل ڈائٹری پیٹرنز، ایکٹیویٹی اور جینیٹک ایفیکٹس کسی بھی کھانے کی نسبت ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انڈے میں وٹامن ڈی ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی ایک ضروری غذائی اجزا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی ہڈیوں کو کمزور یا ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ انڈے میں قدرتی طور پر یہ وٹامن ہوتا ہے۔ جسم زیادہ تر وٹامن ڈی کی ترکیب کرتا ہے جو اسے سورج کی روشنی سے درکار ہوتا ہے۔ تاہم غذائی ذریعے سے بھی لوگوں کو کچھ وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی آپ کے گردوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ وٹامن ڈی پر مشتمل چند کھانوں میں سے ایک غذا انڈا بھی ہے اور یہ تیار کرنے میں آسان اور کھانے میں بھی آسان ہے۔ انڈا دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انڈا ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے۔ ایک درمیانے درجے کے انڈے میں تقریباً 0.9 اہم سی جی وٹامن ڈی ہوتا ہے۔ یہ سب زردی میں ہوتے ہیں۔ انڈا صحت کی عمر بڑھانے کے لیے غذائیت سے متعلق مدد کرتا ہے۔ بوڑھے افراد کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیا کھائیں اور اس بات پر بھی توجہ دی جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ کھانے میں مناسب مقدار میں غذائی اجزا حاصل کر سکیں۔ غذائی اجزا کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور بھوک کی کمی زیادہ تر بوڑھے لوگ جو بنیادی طور پر گھر کے اندر رہتے ہیں، ان میں بھی سورج کی روشنی کی کمی آپ کی یومیہ سیلینیم کی ضروریات کا 20%۔ انڈوں میں وٹامن اے، ای، بی، سی، B12 کے علاوہ آئرن، آیوڈین اور فاسفورس موجود ہے۔ انڈے خون کے سرخ ذرات پیدا کرتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ انڈے آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ کانٹیکٹ ڈی جنریٹو ویژن تحقیقی نقطہ نظر کو روکنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں، یعنی انڈے آپ کی بینائی کو تقویت بخشتا ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں کی بہتر دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈے بینائی کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انڈوں کی زردی میں بڑی مقدار میں لاٹین اور زیزینتھین شامل ہیں، ہیلپفل اینٹی آکسیڈنٹ جو آنکھوں کے بعض امراض کے خطروں کو کم کرنے میں حفاظتی کردار ادا کرنے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ بشمول موتیا بند میکولر انحطاط عمر سے متعلق اندھے پن کی ایک اہم وجہ ہے۔ انڈوں میں موجود دیگر وٹامن گڈ ویژن کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ اسٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ پودوں کے ذریعے یا سبز پتوں والی سبزیوں جیسے پالک اور کیلے میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن انڈا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈے کی چربی آپ کے جسم کو غذائی اجزاء کا استعمال آسان بناتا ہے۔ انڈوں میں موجود وٹامن اے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آنکھوں کو ریٹینا نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ کچھ انڈے آپ کے لیے اومیگا 3 ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خون میں لیپڈ فیٹ کی ایک قسم ہے، اسی وجہ سے اومیگا 3 انرچ ایگ کھانے کا آپشن ہو سکتا ہے۔ اومیگا 3 پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے لیے مختصر ہے۔ وہ ضروری چربی کا خاندان ہے جو ہمارے خلیوں کی جھلیوں کے کام کرنے کے طریقے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آئلی فش بیسٹ سورس ہے۔ انڈوں میں اومیگا 3 پائے جاتے ہیں جیسے مچھلی میں پائے جاتے ہیں۔ انڈا ان لوگوں کے لیے کارآمد ہے جو مچھلی سے پرہیز کرتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ دل اور دماغ کی صحت کے لیے ہماری آنکھوں کی حفاظت تک اومیگا 3 فیٹ بہت سی چیزوں کے لیے اچھا ہے۔ گری دار میوے، بیج اومیگا 3 سے مالا مال ہیں۔ فیٹی ایسڈ جیسے اومیگا 3 آپ کی کولیسٹرول کی سطح کو نیچے لاتے ہیں، وہ آپ کے فالج کو کم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ مطالعات مختلف ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ روزانہ انڈے آپ کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ ایک حالیہ چینی تحقیق میں ایسے افراد جن کے پاس صرف ایک دن بچا تھا، ان لوگوں کی نسبت ہیمریجک اسٹروک سے مرنے کا امکان تقریباً 30% کم تھا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش
کوشش کی کہ آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کر سکوں ایگ بینیفٹس کے حوالے سے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اچھی انفارمیشن پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ میری ہر دفعہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہیلتھ اینڈ بیوٹی سے ریلیٹڈ انفارمیشن دے سکوں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اصباح ہیون سے آنے والے نیو نوٹیفیکیشن کا ویٹ کریں، تو نوٹیفیکیشن کے لیے اصباح ہیون کو سبسکرائب کریں اور برابر میں دیے گئے چھوٹے سے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔